آپ سے دعائی لے کر گئی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے بیٹا عطا کیا آپ کے وسیلے سے. میں نے دوائی کھائی تھی آپ کے اس دعا خانہ سے. اس سے پہلے میری سسٹر کے گھر بھی ایک بیٹی تھی, پھر وہ دوائی لے کے گئی ہیں. ان کے بعد یہ بھابھی لے کے گئی ہیں, ان کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اب میں تیسرا بندہ. یہاں سے لے کے گئے ہیں, ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں حکیم شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز آفیشیل چینل. ناظرین, اس وقت موجود ہوں اپنے کلینک پر اور ہمارے ساتھ ایک سسٹر موجود ہیں جن کے گھر اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا, اولاد نرینہ. اور ہمارے ساتھ ان کے ایک بھائی ہیں, وہ بھی موجود ہیں. وہ اولاد کے لیے, اولاد نرینہ کے لیے میڈیسن لینے آئے ہیں میرے پاس. اور ان کی سسٹر کے گھر بھی پہلے سے بھی الحمدللہ میرے پاس انہوں نے علاج کروایا اور اللہ پاک نے انہیں بیٹا عطا فرمایا. ہمارے ساتھ جو سسٹر موجود ہیں آج آئی تھی, مٹھائی لے کر آئی تھی اور شکریہ ادا کرنے آئی تھی. دینا تو میرے اللہ پاک نے ہے, مگر کہتے ہیں آپ کے ساتھ بھلا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جو آپ کا بھلا کرے پہلے اس کا شکریہ ادا کرے. تو یہی ادا کرنے آئی تھی. سسٹر سے بات کرتے ہیں. سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ آج کلینک پہ کس لیے آئی ہیں, یہ بتائیں. جی, میں آپ کے پاس آئی ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا 2 بیٹیوں کے بعد. تو مجھے بتایا تھا, میں نے آپ سے دوائی کروائی تھی اولاد نرینہ کے لیے. 3 ماہ میں نے وہ دوائی کھائی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے. اس سے پہلے اب میں بھائی کو لے کر آئی ہوں, وہ بھی بیٹے کے لیے. اچھا سسٹر, یہ بتائیں یہ 2 بیٹیوں کے بعد ہوا ہے؟ جی 2 بیٹیوں کے بعد ہوا. اب یہ کتنے ماہ کا ہوا ہے؟ اب ماشاءاللہ سے یہ 7 ماہ کا ہے. تو آج 7 ماہ کے بعد آئے ہیں. جی, میں 7 ماہ کے اس بعد. کی کیا وجہ ہے؟ بس میں نہیں آ سکی کہ نہیں ٹائم مل رہا تھا. تو لیکن آج میں اپنے ایک بھائی کو بھی لے کر آئی ہوں, خود بھی. اچھا سسٹر, آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائی ہے, یہ کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ؟ اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ 2 بیٹیوں کے بعد اللہ میاں نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے. یعنی کہ مجھ سے آپ نے کتنے ماہ علاج کروایا؟ میں نے آپ سے 3 ماہ کی دوائی کھائی تھی اولاد نرینہ کے حوالے سے. 1 ماہ کی کتنے کی ہے؟ 4800 روپے کی 1 ماہ کی دوائی کھائی تھی میں نے. اچھا ناظرین, آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ سسٹر ہے چھوٹی بہنوں کی طرح, میری بیٹیاں ہیں بلکہ. تو ان کے گھر یہ بیٹا انہوں نے اپنی گود میں پکڑا ہوا ہے. اور آپ, میرا پروگرام کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی سے دھوکہ کرنا یا کسی سے. یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہے کہ جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں وہ جدھر بھی ہیں وہ الحمدللہ اس فقیر کے پاس بھی آئیں گے تو شفا تو اللہ نے دینی ہے. میرا رزق بھی ہے اور ایک تبلیغ بھی ہے, یعنی کہ جو بے اولاد ہیں وہ میرے پاس آئیں اور مناسب ریٹ میں ہیں. تو سسٹر یہ بتائیں, یہ بیٹا آپ نے اپنے گود میں پکڑا ہوا ہے اور اولاد سے زیادہ کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں. کیا آپ جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ میں آپ سے پروگرام جھوٹا کر رہا ہوں؟ نہیں, میں جھوٹ نہیں بول رہی. میں آپ سے دوائی لے کر گئی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے بیٹا عطا کیا آپ کے وسیلے سے. میں نے دوائی کھائی تھی آپ کے اس دعا خانہ سے, تو اللہ میاں نے شفا دیا, مجھے بیٹا عطا کیا. اللہ پاک کا شکر ہے. اچھا, اور بھی آپ کے خاندان میں سے ہوئے ہیں کہ نہیں, یہ بھی بتائیں. جی, میری جو سکینند ہے وہ بھی آپ سے علاج کروایا تھا. اس کی آگے جو جٹھانیاں انہوں نے بھی علاج کروایا تھا. اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ سب اولاد ہے, مطلب کہ بیٹے ان کو اللہ میاں نے عطا کیے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ ان کے جیٹھ ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں اولاد نرینہ کے لیے, اور ان کی سسٹر کے گھر بھی ہوا ہے. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. بھائی آپ ذرا آ جائیں. سسٹر آپ ادھر آئیں. یہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھائی سے جانتے ہیں. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی, آپ کس لیے آئے ہیں آپ؟ میرے ایک ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, پہلے ایک بیٹا ہوا, پھر 2 بیٹی ہیں, اب ایک بیٹے کے لیے آپ کے پاس ہیں. دینا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے, ٹھیک ہے, آپ کے وسیلے سے چلیں. اچھا یہ بتائیں, یہ جو آپ کی یہ جو ابھی میں نے کیا ہے یہ بھابھی ہے آپ کی؟ یہ میرے چھوٹے بھائی کی بیگم ہے, بھابھی ہے میری. ان کے گھر آپ کے سامنے ہوا ہے؟ ہاں جی, میرے سامنے ہوا ہے. اور اس سے پہلے میری سسٹر کے گھر بھی ایک بیٹی تھی, پھر وہ دوائی لے کے گئی ہیں. ان کے بعد یہ بھابھی لے کے گئی ہیں, ان کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اب میں تیسرا بندہ. اچھا ناظرین, یہ دیکھ لیں, یہ میں نے ان سے اجازت لے کے ہی پروگرام کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میرے الحمدللہ میری سسٹر کے گھر بھی بیٹا ہوا ہے, اور یہ ان کی بھابھی ہے ان کے گھر بھی ہوا ہے, اور خود بھی آئے ہیں. تو اب کیا کہتے ہیں میرے فقیر کے بارے میں, کیا کہتے ہیں کہ ادھر سے زیادہ ریٹ ہے, کم ریٹ ہے, تسلی ہے, اپنے ایمان سے آپ نے بتانا ہے. اللہ کا شکر ہے, مناسب ہے, آپ کے ریٹ بھی مناسب ہیں. اور سسٹر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوا ہے, بھائی کے گھر بھی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں بھائی کی. اچھا, ایک سسٹر اور بھائی کے گھر بھی اولاد ہے وہ؟ یہی اسی بھائی کے گھر, مطلب پہلے سسٹر آئی تھی, اس کے گھر ایک بیٹی تھی, پھر وہ بیٹے کے لیے آپ سے دوائی لے کے گئی, اس کے گھر بھی ہوا. پھر یہ سسٹر, ان کی آگے جو جہاں پہ میری سسٹر شادی ہوئی, ان کی بھابیاں بھی آپ سے لے کے گئی ہیں.
नाज़रीन आपने सुना भाई की बात है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि देना मेरे अल्लाह पाक नहीं है, मैं गुनाहगार कुछ भी नहीं हूँ। मकसद प्रोग्राम करने का, जो बहन भाई बे औलाद है ना वो ये प्रोग्राम देखें और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आए, शफात तो अल्लाह ने देनी। मेरा रिज़्क भी है, मैं कोई झूठ बोल के हरगिज़ सौदा नहीं बेचना चाहिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। रिज़्क भी है और एक फ़ायदा भी है कि जो लाखों रुपया लोग लगा रहे हैं वो 4800 यानी कि 5000 रुपये एक माह की मेडिसिन है, 3 माह का है। और ये भाई भी हैं, मैंने वो सिस्टर है वो सामने बैठी हैं, इनसे पहले जिनसे बात हुई है उनको मैंने कहा है कि आपके गोद में आपका बेटा है, औलाद से ज़्यादा कोई झूठा प्रोग्राम तो नहीं है। उसकी वजह पता क्या होती है, अपना क्लिनिक चलाने के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए लोग फेक करते हैं। मगर आप मेरी स्टोरियाँ देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हकीम होता है ना, तबीब, अगर उसके अंदर ईमान की रत्ती ना हो तो वो तबीब या इंसान कहलाने के काबिल नहीं होता। तो इसलिए हमारी एक बहन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये आए हैं औलाद नहीं रहे, इनके जो वाइफ हैं। सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिस्टर, आप अब औलाद नरीना के लिए आए हैं? जी मैं भी इसीलिए आई हूँ। माशाल्लाह से मेरा एक बेटा है और 2 बेटियाँ हैं, और अब मैं इसलिए आई हूँ कि अल्लाह ताला अब मुझे एक बेटा और अता करे, तो मैं इधर से दवाई लेने आई हूँ। जो भी यहाँ से लेके गए हैं उनको ही अल्लाह ताला ने बेटा दिया है, इसीलिए मुझे भी पता चला और मुझे वो लेकर आए हैं। मैं भी अब यहाँ से दवाई लेने आई हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे। नाज़रीन आपने बात सुनी, दोनों सिस्टरों की बात सुनी, भाई की बात सुनी। तो अगर मेरा दवाखाना लाहौर शादरा फ़रोज़वाला में है, अगर किसी ने जी अच्छा ये बताएं किधर से आए हैं आप? कसूर से आए हैं हम। आप बताएं किधर से आए हैं? हम कसूर से हैं, कसूर से थोड़ा करीब ही, मतलब। अच्छा नाज़रीन मैं ये बताता हूँ, ये कसूर से आए हुए हैं, वो मुझे पीछे से आवाज़ दे बता रहे थे कि मैं हम कसूर से हैं। नाज़रीन अगर कोई बे औलाद है या किसकी स्पर्म की कमी है, जो मर्ज़ दरात हैं, या औरत है, अठरा वगैरह होता है, बेटियाँ होती हैं, बेटे नहीं होते, या हमल ज़ाया हो जाता है, कोई भी ऐसे मसाइल हैं, तो वो अगर कोई गरीब आदमी है तो उनसे लेस भी की जाती है। मगर जो रोज़गार है, मेरा रिज़्क है, वो भी है। तो अगर दवाखाने का एड्रेस ऊपर आता होगा, अगर किसी ने मेरे दवाखाने पर आना हो वो रब्ता कर सकता है। शफा मन जानिब अल्लाह है। अगर कोई प्रोग्राम देखने वाला हरगिज़ ये ना समझे कि ये कोई मेरे पास आए हैं, मैं गुनहगार एक इंसान हूँ। एक अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और रिज़्क देने का बहाना होता है, वो अल्लाह ताला ने मेरा, ये भाई कोई काम करते होंगे तो इन्होंने अल्लाह ताला ने इनको उस काम में इज़्ज़त दी है। तो नाज़रीन प्रोग्राम देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा कि हमारे दुखी बहन भाई जो बे औलाद हैं या जो मर्द हज़रात हैं, उनके लिए भी जो बे औलाद हैं, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं, उन तक वीडियो पहुंचाएं। इसका आपको अजर अज़ीम मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हकीम शबाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।